پولیس کے کلرک سے کنگ آف کراچی چیرا لگانا بانی تھے راؤ انوار. اس کے راؤ انوار کو لائسنس ٹو کل دیا گیا تھا. کام کرنے کا اسٹائل کیا تھا؟ وہ ڈیپینڈ کرتے تھے خود شکار کرنے کی بجائے کسی کے شکار پہ گولیاں چلانا ہے. راؤ انوار کے پاس ایک فہرست ہوتی تھی کہ کس کو مارنا ہے, کب مارنا ہے, یہ فیصلہ بعد میں کرتے تھے. وہ الطاف حسین نے راؤ انوار کو بلایا اپنے پاس. کہا گیا کہ ہم جسے اپنا سمجھتے تھے وہ ہمارے مخالفوں سے ملا ہوا ہے. کراچی کی زمین راؤ انوار ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. ایم کیو ایم اور راؤ انوار آپس میں آمنے سامنے ہو گئے. کئی پولیس والوں کی جان جا سکتی تھی. اس کیس نے پہلی بار راؤ انوار کو پریشان کیا, لیکن نہ ایک دن حوالات دیکھی, نہ ہتھکڑی لگی, نہ جیل دیکھی. آپ ایک راؤ انوار اور چودھری اسلم سبق بنا دیں دوسروں کے لیے, سب ڈریں گے. پھر ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج سنو کرائم پوڈ کاسٹ میں نعیم مصطفیٰ صاحب سے ہم نے سمجھا سندھ پولیس کی متنازع اور طاقتور ترین شخصیت راؤ انوار کون ہے. راؤ انوار کے سینکڑوں متنازع پولیس مقابلوں کی کیا حقیقت ہے. فاروق دادا اور فہیم کمانڈو کا کیسے پولیس مقابلہ ہوا. راؤ انوار کے معمولی کلرک سے ایس ایس پی ملیر تک کی تعیناتی کے پیچھے کون تھا. نقیب اللہ مسعود قتل کیس میں راؤ انوار کی کیسے پکڑ ہوئی, یہ سب جانیے اس پوڈ کاسٹ میں. نعیم صاحب, پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, یہاں تک کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوئے اور جیل بھی گئے, لیکن پاکستان کی ایک ایسی شخصیت جسے گرفتار کرنے کا حکم ہوا لیکن وہ جیل نہیں گیا. راؤ انوار کے ایک معمولی کلرک سے غیر معمولی ایس ایس پی ملیر تک کا جو سفر ہے وہ آج سمجھائیں ہمیں. کراچی کے حالات پہ ہم نے کئی بار ڈسکس کیا کہ کراچی میں 15-20 سال کے دوران جو حالات پیدا ہوئے تھے, ان حالات کی ذمہ داری تو ان لوگوں پر ہے. یہ کراچی کے حالات کے میں صرف ایک بیک گراؤنڈر آپ کو دے رہا ہوں, ڈیٹیل ہم بتا چکے ہیں. عزیر بلوچ, رحمان ڈکیت, شعیب خان, سہولت مرزا, فہیم کمانڈو, یہ وہ لوگ تھے جو کراچی میں امن و امان خراب کرنے کے, امن دشمن کارروائیوں کے ذمہ دار تھے. اور انہوں نے وہ قتل و غارت گری کی کہ کراچی دنیا کے چند خطرناک ترین جو شہر تھے ان میں اس کا شمار ہونے لگا. روشنیوں کا شہر کہتے تھے, وہ اندھیروں میں ڈوبا, خون کی ہولیاں کھیلی گئیں. لیکن ان کو قابو کرنے کے لیے خدا نے جو اس طرح فرعون کی شکل میں موسیٰ کا مقابل پیدا کر دیا تھا, اسی طرح یہ وہاں کیا ہوا کہ کراچی میں جن لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا جو خوف کی علامت تھے, ان کے لیے چودھری اسلم, راؤ انوار, ذیشار کاظمی, سرور کمانڈو, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ان کی بے قانونی کے لیے جو ہے نا وہ پیدا ہوئے, انہوں نے جنم لیا. یہ جن راؤ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, راؤ انوار جو ہیں, یہ کراچی کی کلنگ میں کراچی کے کنگ تھے. خون بہہ رہا تھا تو انہوں نے جوابی خون بہا. کیسا بہایا؟ ایسا خون بہایا کہ جس سے امن ہوا 2 آپریشنز پیپلز پارٹی کے دور میں, جنرل نصیر اللہ بابر نے جو دونوں کیے 92, 93, 95 میں اس نے پارٹ 2 کیا, پھر 2013 میں میاں نواز شریف صاحب کا آپریشن. ان 3 آپریشنز میں راؤ انوار, چودھری اسلم کا رول بہت بڑا تھا. اور جنرل نصیر اللہ بابر نے, میں نے خود ان کے زبان سے یہ بات سنی ہے, آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے, کہ انہوں نے کہا جی کہ آج اگر آپ پھرتے ہیں کراچی میں سینہ تان کے اور گریبان کھول کے تو ان پولیس افسروں کی بدولت ہے. میں ان کو کریڈٹ نہیں دینا چاہ رہا, ان کے ڈسکریڈٹ میں بے انتہا چیزیں ہیں, بے شمار ایسے واقعات ہیں جو انہوں نے ماورائے عدالت قتل کیے, اجرتی قاتل کا کردار ادا کیا. یہ اپنی جگہ پہ, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب کلنگ کا دور تھا, بوری بند لاشیں ملتی تھیں, لوگوں کو قتل کرنے سے پہلے ایذا رسانی ہوتی تھی, ڈرل کیے جاتے تھے گھٹنوں میں, بازو میں, شانے جو ہے نا وہ کاٹے جاتے تھے, اور انگلیوں سے ناخن کھینچے جاتے تھے, اور پھر بوری بند لاشیں ملنا شروع ہوئی تھیں بے شمار بڑی تعداد میں. اس دور میں راؤ انوار کو لائسنس ٹو کل دیا گیا تھا. یہ جو لائسنس ٹو کل تھا, دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم. ان لوگوں کو سرے بازار بھی مارا گیا, جیلوں سے نکال کے بھی مارا گیا, جو وہاں قتل و غارت گری کرتے تھے کراچی میں, اور پھر ان کو اسی طرز کی ایذا رسانی جس طرح یہ لوگ کرتے تھے
ان کے ساتھ بھی کیا گیا. ان کے پولیس کیریئر کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ 2 چیزوں کا فن جو جانتے تھے نا, ایک تو تھا کہ تعلقات کیسے بنتے ہیں, جیسے آج کے جدید دور میں کہتے ہیں پبلک ریلیشننگ. پبلک ریلیشننگ کا فن جو ہے نا وہ A to Z ان پہ دسترس تھی. دوسرا تعلقات کے ساتھ ساتھ جو اہم بات تھی, یہ ترقی کے اس قدر خواہش مند تھے, اور ریپڈ ترقی بھی بہت تیزی برق رفتاری کے ساتھ, اور اس کے لیے ان کو کسی کو روند کے جانا پڑے یا کسی شخص کے ساتھ کندھا مار کے پیچھے دھکیل کے اس کو اور خود آگے نکل جائیں. یہ 2 فن ایسے تھے جن کی بدولت کلرک سے یہ SSP تک گئے. ایک عام ادنا کلرک, مطلب اردو سپیکنگ تھے, راجپوت فیملی سے تعلق تھا, نوجوان تھے ظاہر ہے. SP ہاربر جو فورس ہے وہ ساحلی علاقوں پہ سیکیورٹی کی نگران ہے. وہاں بطور کلرک ایک شخص بھرتی ہوتا ہے اور 8 سے 10 سال کے عرصے میں کلرک سے ASI بن گئے. ASI بنے, اس کے بعد 2-3 سال میں ہی صرف سب انسپیکٹر بن گئے. 1982 میں سب انسپیکٹر بن گئے. SHO شپ مل گئی 1, 2, 3 تھانوں میں. اس طرح ترقی جو اس نے کی, ان کے خلاف 2 بار کو ہوا, باقاعدہ کو. ایک تو ان ماتحتوں نے کیا, جونیئر افسروں نے کیا ASI سے انسپیکٹر, جنہیں نان جیوز کہتے ہیں, جو نان گزٹڈ آفسرز ہیں. ایک انہوں نے کیا, ایک جیوز نے کیا. نان جیوز نے ان کے خلاف یہ تحریک چلائی کہ یہ شخص ہم سے پہلے, ہم سے بعد میں کہاں یہ کلرک تھا اور کہاں یہ انسپیکٹر کے عہدے پہنچ گیا, کہاں SSP بن گیا. لیکن وہ مخالفتیں اپنی جگہ پہ, جس تیزی سے ترقی کی, تبادلے کیے, تعیناتیاں لیں, تینوں پولیس میں 3 بڑے, وہ ڈسپلنری فورس کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے. اسے سیاسی تماچا کہہ لیں یا انتظامی کمزوری کہہ لیں, وہ بہت بڑا تماچا ہے. اب آپ ان کا صرف یہ دیکھیں کہ جن علاقوں میں بطور SHO انہوں نے ترقیاں لیں, تعیناتیاں لیں, ان کے ساتھ ساتھ صرف پولیس کے محکمے میں سیاسی ایوانوں میں ان کو جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں حاصل ہوگی جتنی شوبز کے. آپ دیکھیں, ہم نے اس میں بتایا تھا آپ کو کہ ہم اپنے ناظرین کو ہم نے بتایا تھا کہ چودھری اسلم کے بھی تعلقات تھے اور سہولت مرزا کے بھی تھے. پھر یہ جو داؤد ابراہیم ہے, یہ شوبز کے تعلقات 2 طرح کے ہیں. ایک تو کچھ لوگ پبلسٹی کے شوقین ہوتے ہیں, کچھ رسیا ہوتے ہیں ان لوگوں سے تعلقات کے. بن کیسے جاتے ہیں یہ تعلقات؟ یہ تعلقات اس طرح کے بنے کہ صرف یہ تھیٹر یا ان کی محافل میں نہیں جاتے تھے. جو میڈم نور جہاں تھیں, پاکستان کی جو فن گائکی ہیں اس کی وہ سب سے بڑی امام تھی, سب سے بڑی. وہ جن کا درجہ جو تھا میڈم نور جہاں کا, وہ عالمگیر شہرت کی حامل بھی تھی اور پاکستان کی فن گائکی کا امام کہا جاتا ہے ان کو. میڈم نور جہاں نے ان کو, راؤ انوار کو, اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو, آصف علی دلداری, بانی MQM الطاف حسین, یہ سارے لوگوں سے ان کے مراسم تھے. اور مراسم کو 4 چاند لگ گئے جب یہ پولیس سے FIA میں گئے. FIA میں کیسے چلے گئے؟ FIA میں انڈکشن ہوئی تھی. اصل میں ان کا تعلق بنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ کی حکمران جماعت تھی اس سے بھی. جب وفاق میں محترمہ آئیں اپنے پہلے دور حکومت میں, محترمہ شہید کے ساتھ مراسم جو ان کے گہرے ہوئے وہ ہوئے. PSF کے 3 نوجوان گرفتار ہو گئے. پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو طلبہ تنظیم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, بڑی نامور تنظیم تھی اور سندھ میں تو ان کی اٹھان ہی بہت تھی. وہاں یہ 3 لوگ پکڑے جاتے ہیں PSF کے. راؤ انوار بطور SHO ان کو گرفتار کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت سے براہ راست ان کا انٹریکشن ہو گیا. انہوں نے کہا جی PSF کے بندوں کو رہا کریں. یہ ہر روز میٹنگ کرتے تھے, ملاقاتیں کرتے تھے. بعد میں رہائی ہوگی نوجوانوں کی. یہ ملتے تھے اور ان ملاقاتوں میں بہت اہم شخصیات شامل تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, MQM کی. شروع میں تو لوگ یہ سمجھتے رہے کہ MQM سے تعلق ہے ان کا. الطاف حسین سے کہتے ہیں بڑی دوستی تھی ان کی. الطاف حسین سے ان کی ملاقات ایک ڈپٹی ڈائریکٹر FIA کی گھر ایک عشائیہ پہ ہوئی. اس FIA کے DD کے گھر میں عشائیہ تھا جس میں اہم شخصیات موجود تھیں
اور جو پولیس افسران تھے DIG IG لیول کے، ظاہر ڈائریکٹر تھے وہ، انہوں نے اپنے ہم پلہ لوگ بلانے تھے، وہ ان کے رینک کے لوگ جب گئے تو اس میں ایک SHO، ایک انسپیکٹر، اس وقت انسپیکٹر تھے، وہ بھی شامل تھا جس کا نام راؤ انوار تھا. تو وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے الطاف حسین سے. الطاف صاحب بھی آئے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کی قیادت بھی تھی. الطاف حسین سے ملاقات ہوئی تو یہ بتایا جاتا ہے کہ الطاف حسین نے سارے لوگوں کو چھوڑ کے راؤ انوار کو بلایا اپنے پاس اور اس کو 90 پہ آنے کی دعوت دی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں. الطاف حسین کا یہ کہنا، اس سے جو دعوت یہ ہے، اس سے بڑی آفر نہیں ہو سکتی. تو الطاف حسین کی طرف سے جب 90 کی دعوت ملی تو یہ راؤ انوار کا قد کہاں سے کہاں پہنچ گیا. دوریاں کیسے بنی پھر؟ دوریاں بنی، وہ ایک عجیب سی کہانی ہے. دوریاں اس طرح بنی، قمر خالد یونس MNA تھے، بڑے نامور کراچی شہر سے MNA تھے، اور MQM کے وہاں کور کمیٹی کے ممبر تھے. جو کور کمیٹی جو بلکہ وہ سمجھا الطاف صاحب کی اس وقت موجود تھے، الطاف صاحب کی کچن کیبنٹ کے ممبر تھے وہ قمر خالد یونس. وہ اپنے علاقے میں جاتے ہیں تھانے میں وہاں ان کو پہلے چائے، ظاہر MNA ہے، ان کو چائے پلائی جاتی ہے، اور چائے کے ساتھ انہوں نے یہ لکھا ہے، جو وہاں کے لوکل اخبار نویس تھے انہوں نے آرٹیکل لکھے کہ ان کو بڑا اچھا ناشتہ بھی کرایا گیا. ناشتے کے بعد وہ باہر آتے ہیں اور کسی شخص کی کہتے ہیں کہ جی ملاقات کرنی ہے، میں نے حوالات میں ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرو. ASI کچھ تھوڑا رکاوٹ بنتا ہے، وہاں کا متعلقہ کہ ASI تھا، خان اس کا نام تھا، وہ رکاوٹ بنتا ہے. قمر خالد یونس اس کو زوردار ایک تھپڑ رسید کرتے ہیں تھانے کے اندر ہی تھپڑ پڑتا ہے تو شور مچ جاتا ہے تھانے میں. SHO بیٹھے ہوتے ہیں راؤ انوار صاحب، راؤ انوار باہر آتے ہیں، باہر آ کے پوچھتے ہیں کیا ہوا. اس نے کہا قمر خالد یونس نے جو ہے نا، اب یہ دروغ بر گردن راوی کہ قمر خالد یونس نے بدتمیزی کی تھی میرے ساتھ، ملزم کو چھڑوانا چاہتے تھے، جو بھی کہا. اس تھانے دار نے کہا تو اس کے جواب میں یہ لکھا ہے ان رپورٹرز نے، کرائم رپورٹر جو اس واقعے کے قریب تھے یا عینی شاہد تھے، انہوں نے کہا جی کہ پہلے انہوں نے قمر خالد یونس کے منہ پہ 2 تھپڑ مارے. اب اس کی تصدیق نہیں ہوئی اس بات کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے بدلہ لے لیا تھانے دار، پولیس والے ایسے ہی کرتے ہیں نارملی. اس کے بعد قمر خالد یونس کو گھسیٹتے ہوئے SHO کمرے میں لے گئے، وہاں ان کے خلاف FIR درج کی. ASI جس کے واقعہ ہوا تھا، تھپڑ لگا جس کو، اس کو مدعی بنایا گیا، اس کا استغاثہ تھا. اس استغاثے کے تحت یہ الزام عائد کیا کہ قمر خالد یونس ملزم چھڑانے آئے تھے، اور یہ نہیں لکھا کہ روڈ عائد کرنے آئے تھے، کہ اسے کہا تو سفارش کی تھی کوئی، اس کے چھڑوانے کی کوشش کی تھی، جس کے جواب میں تو تکرار ہوئی، انہوں نے تھپڑ مارا منہ پہ. یہ سارا واقعہ اس میں، اس FIR میں ان کے تھپڑوں کا ذکر نہیں، پولیس نے کیا ان کا حل کیا. قمر خالد یونس کو تھانے لا کے، اس میں کمرے میں لا کے، دفتر میں SHO کے ایک مقدمہ درج ہوتا ہے کار سرکار میں مداخلت کا اور تھانے دار کو تھپڑ مارنے کا. وہ مقدمہ درج ہونے کے بعد ان کو گرفتار کرتے ہیں اور حوالات میں بند کر دیتے ہیں. اور یہاں سے دوریاں پیدا ہوئیں. نہ صرف دوریاں پیدا ہوئیں بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم جسے راؤ انوار کو اپنا سمجھتے تھے وہ ہمارے مخالفوں سے ملا ہوا ہے، اور ہمارے مخالفین سے، سیاسی مخالفین، انہیں دشمن کا لفظ لکھا ہے کہ سیاسی دشمن جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ مل کے اس نے ہمارے ایک بہت معزز MNA، معزز کا لفظ ہے، معزز MNA کی توہین کی، تضحیک کی، جھوٹا مقدمہ درج کیا، اسے گرفتار کیا، اسے گھسیٹا گیا، مارا گیا. جو کچھ لکھ کے یہ اس وقت کا مورخ لکھ رہا ہے. تو ان کو وہ مقدمہ بعد میں خارج ہوا، قمر خالد یونس سے معافی مانگی پولیس کے افسروں نے، وہ بات کی بات ہے. لیکن ایک دفعہ MQM اور راؤ انوار آپس میں آمنے سامنے ہو گئے. 92 کے آپریشن میں کیا رول تھا؟ 92 کے آپریشن میں یہ بھی ایک وجہ بنی تھی MQM کے ساتھ مخالفت کی ان کی. 92 کے آپریشن میں انہوں نے متاثرہ مقامات جو تھے ان علاقوں سے ہزاروں، 2,000، 1,500، 1,000، میں نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ ٹرین کے آگے پہلے شناخت پریڈ کرائی ایک اسکول کے لان میں اور ٹرین کے آگے ڈال کے مارا. اسی دوران راؤ انوار اور چودھری اسلم سامنے تھے، آپریشن میں کمانڈ کر رہے تھے نصیر اللہ بابر کے ساتھ. انہوں نے وہاں 2,000 لوگوں کو ان کی جو قمیضیں ہیں، شرٹس جو ہیں ان کو ان سے باندھ کے، مشکیں کس کے، اور ان کو شناخت کی طرح جیسے پریڈ ہوتی نا، اس طرح ان کو شناخت کرتے تھے کہ کون کون کہاں کا رہا ہے، ان سے پوچھ کر 2,000 لوگوں کو
چوراہوں پہ لے آتے تھے, سڑکوں پہ کھڑا کرتے تھے, گلیوں میں قطار بناتے تھے ان کی. اسکول کا میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا تھا کہ بڑا کمپریہنسو اسکول تھا, اس کے برآمدے میں سے ان کو گزارا گیا تھا. تو یہ ایک پریکٹس ہوتی تھی کہ 2000 بندے میں سے 1800, 1850, 1900 بے گناہ ہو گیا. تو یہ عمل جو تھا اس کو ان لوگوں کے والدین لواحقین جن کو یہ گزرنا پڑتا تھا اس طرح کے آپریشن سے, ان کو یہ توہین لگتا تھا کہ ہماری توہین تضییق ہے. ان دونوں آپریشنز میں بہت محتاط جملہ بول رہا ہوں, اس سے زیادہ سخت ہو سکتا ہے, ان میں بیٹوں کی زندگی اور بہنوں کی اور بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں تھی. میں بہت محتاط جملہ بول رہا ہوں, اس سے کہیں زیادہ تھا. یہاں تک ہوا کہ جن لوگوں کو شناخت پریڈ کے لیے آپریشن میں, دیکھیں جہاں زیادتی ہے اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے. اگر ہم تاریخ کے یہ باب مٹا دیں گے نا تو حقائق تک نہیں پہنچ سکیں گے. آنے والا دن پھر وہی کراچی کو دہرا دے گا. اس دہرانے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آج یہ بتایا جائے جن لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ توہین کی جا رہی ہے, ہماری ماں بیٹیوں کی بچوں کی زندگیاں عزتیں محفوظ نہیں ہیں, ان لوگوں نے ان کے خلاف احتجاج بھی کیا, جلاؤ گھیراؤ بھی ہوا. لیکن جب یہ معاملات ہوئے تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ راؤ انوار ہمارا ہے ہی نہیں. ایم کیو ایم نے کہا کہ ہمیں ٹارگٹ, یہ آپریشن انفارمیشن بیسڈ نہیں ہے, یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے. یہ ایم کیو ایم نے نام دیا تھا اس کو. ایم کیو ایم نے جب یہ کہا کہ جناب ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے اور ہمارے لوگوں سے توہین کی جاتی ہے, ملزم 2% 1% بھی نہیں نکلتے جو ذمہ دار ہوتے ہیں, اور وہ بھی ذمہ دار تھے یا نہیں تھے, جن پہ ذمہ داری کا تعین ہو گیا ان کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا. راؤ انوار کے کام کرنے کا اسٹائل کیا تھا؟ اچھا, راؤ انوار اور چودھری اسلم میں یہ فرق تھا, دو چیزیں بنیادی. راؤ انوار جو ہے نا, ان کا کوئی نیٹ ورک نہیں تھا کراچی میں پولیس میں. میں نے کہا پہلے آپ کو بتایا ابتدا میں کہ ان کی مخالفت بے انتہا تھی. لیکن چودھری اسلم جو تھے انہوں نے نہ صرف پولیس میں, پولیس کے تمام برانچز جتنے ونگ تھے وہ ساری ونگز میں, بلکہ اس سے ہٹ کے بھی اپنی مخبری کا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا تھا. کراچی میں ہونے والے ہر واقعے کا ان کو علم ہوتا تھا, بلکہ یہاں تک کہا جاتا تھا کہ بہت سے واقعات ایسے تھے چودھری اسلم کو ان واقعات کے رونما ہونے سے پہلے علم ہوتا تھا, یہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہ راؤ انوار اس معاملے میں نابلد تھے. وہ اپنا کوئی ایسا نیٹ ورک نہیں رکھتے تھے کہ جو ان کو پتہ لگے کہ یہ کر لو. وہ کرتے کیا, ڈیپینڈ کس پہ کرتے تھے؟ وہ ڈیپینڈ کرتے تھے خود شکار کرنے کی بجائے کسی کے شکار پہ گولیاں چلانا ہے. ان کو بہت سے ادارے, ایجنسیز ہماری وفاقی صوبائی, وہ پکڑ کے ملزم دیتے تھے کہ ان کو مار دو. وہ مارنے سے کتراتے نہیں تھے راؤ انوار. اور یہ پالیسی تھی کس کی؟ دیکھیں, جہاں کہیں میں نے آپ کو ایک جملہ بتایا تھا کہ کراچی کی سڑکوں پر, ندی نالوں میں, گلیوں میں, چوراہوں پر, بازاروں میں جہاں خون بہتا تھا, اور خون ارزاں تھا انسانیت کا, وہ ارزاں خون جو تھا اس کو روکنے کے لیے یہ ایک پالیسی ترتیب دی گئی تھی ریاست کی طرف سے, ریاست کی طرف سے, حکومت کی ایوانوں سے, کہ جو برس اقتدار سیاسی جماعتیں تھیں ان کی طرف سے. یہ کہا گیا تھا کہ ان کو, اس خون کو روکنے کے لیے اگر کوئی بند باندھا جا سکتا ہے, رکاوٹ کھڑی کی جا سکتی ہے, تو وہ بھی خون کی رکاوٹ ہے. انہوں نے کہا ان کے آگے خون کی دیوار کھڑی کریں, مطلب جو بندے ذمہ دار ہیں ان کو اسی انداز سے قتل کیا جائے. اچھا, اب کہ جی وہ عدالتوں سے, عدالتیں تو ان کے نام سے بھی گھبراتی تھی. مجھے کئی ججز سے میری خود براہ راست بات ہوئی ہے کراچی میں, جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے بچے اپنی بہن بیٹیاں کیوں مروائیں, ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم فہیم کمانڈو کو سزا دیں. تو پولیس نے آسان راستہ اختیار کیا تھا کہ ان لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے. اس پہ تنقید نہیں ہوئی؟ پولیس جب لوگوں کو مارتی تھی نا تو اس کا بیانیہ یہ ہوتا تھا کہ جو میں نے بات آپ کو کہی کہ ججز تو سننے کو تیار نہیں ہیں. عدالتیں جو ہیں وہ اگر خدا نہ خواستہ خوفزدہ ہیں تو ہمارے پاس تو لائسنس ٹو کل ہے. اور یہ لوگ بھی تو پولیس کو مارتے تھے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ 200-250 پولیس والے مارے گئے جب ایم کیو ایم اقتدار میں آئی. 200-250 پولیس والے. وہ کون تھے؟ پولیس والوں کو کچھ تو پولیس والے ہی مارتے رہے, اغوا کرتے رہے. ایک تو یہ. دوسرا, مخالف جو تھے, جن لوگوں پہ ظلم ہوا تھا, جن کی میں نے کہا قطاریں لگائی گئی تھیں, جن کو شناخت پریڈ کے نام پہ ذلیل و رسوا کیا گیا تھا, جو دشمن بن گئے تھے, دشمن بن گئے, انہوں نے انتقامی ذہن بنا کے کاروائیاں کی تھیں. یہ 200-250 لوگ جو مرے تھے
ان کے لواحقین جب یہ اطلاعات ملتی تھی ان کے مرنے کی تو ان کے لواحقین تو یہی کرتے تھے نا کہ جلاؤ گراؤ کرتے تھے, سڑکوں پہ آتے تھے. 4 بار معطل ہوئے ہیں راؤ انوار صاحب, 4 بار. 2 بار ہائی کورٹ نے کیا, سندھ ہائی کورٹ نے, 2 بار سپریم کورٹ نے کیا. کوئی افسر تو یہ جرت ہی نہیں کر سکتا تھا پولیس کا کہ ان کے خلاف کو کارروائی کرتا. راؤ انوار کی شخصیت بہت طاقتور تھی. لیکن ایک بات آپ سمجھیں کہ یہ پالیسی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پالیسی لائسنس ٹو کل تھی, شوٹ ایٹ سائٹ تھا کہ دیکھتے ہی گولی مار دو ان کو. ڈاکٹر شعیب سیڈل پاکستان کے پہلے پولیس افسر تھے جنہوں نے کرمنالوجی میں PhD کی. ان کو پنڈی سے بلا کے یہاں لگایا گیا تھا 93 میں. بینظیر بھٹو کا دور جب آیا تو انہوں نے دوسرے دور میں اپنے لگایا ان کو. پہلے 88 میں تھا, دوسرا 93 میں ان کو لگایا شعیب سیڈل صاحب کو. تو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس تھا جس میں کراچی کے گورنر, سندھ کے گورنر بھی تھے, کراچی کی ساری پولیس تھی, IG تھے, چیف منسٹر تھے, باقی لوگ موجود تھے. افضل شگری IG پولیس تھے. انہوں نے اس بات پہ اعتراض کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ لائسنس ٹو کل دیتے ہیں راؤ انوار کو, چودھری اسلم, یہ نام لیے ہیں انہوں نے میٹنگ میں اور منٹس میں موجود ہے یہ. انہوں نے کہا کہ اگر آپ راؤ انوار اور چودھری اسلم کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ بندے ماریں تو لیٹ دم ڈو, انہیں مارنے دیں, لیکن اس کو پالیسی کے طور پہ نہ کروائیں. اگر امپلیمنٹ کروائیں گے بطور پالیسی تو 2 نتائج نکلیں گے اس کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہر شخص مار رہا ہوگا ایک دوسرے کو تو آپ کو تمیز نہیں رہے گی کہ جنون بندہ مر رہا ہے کہ ان جنون مر رہا ہے. اجرتی قاتل کا کردار ادا کریں گے پولیس والے, کانسٹیبل بھی شامل ہے اس میں اور انسپیکٹر بھی شامل ہے, DSP بھی ہے. تو وہ پیسے لے کے لوگوں کو مارنا, اپنے مخالفوں کو ایک کے کہنے پہ دوسرے مخالف کو ماریں گے, دوسرے کے بعد تیسرے کو ماریں گے, چوتھے کو ماریں گے, ایک کیوس پھیل جائے گا. یہ شبیر شگری, ان کا افضل شگری صاحب کا نیا جملہ, انہوں نے کہا کہ پھر کراچی میں اگر فرض کریں 10 افراد کا خون روزانہ ہوتا ہے تو یہ 100 افراد پہ چلا جائے گا, اتنا ضرب کھائے گا, 10 ٹائمز بڑھ جائے گا. اس نے کہا اس کو روکیں, یہ پالیسی کے طور پہ نافذ نہ کیے جائے. اس کا میرے ساتھ, مطلب میرے ساتھ سے مراد ہے IG پولیس, IG آفس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, اس کا چیف منسٹر آفس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, اسے CM ہاؤس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, اسے گورنر ہاؤس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اسے سینہ بسینہ آپ کنوے کر دیں, اس کو پالیسی نہ بنائیں. جب ریاست پالیسی بنا کے کرتی ہے تو لاہور کی مثال مغل پورے کی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مغل پورے میں 4 افراد کو بنگالی ڈکیت گینگ تھا, خدا ان کو لعنت بھیجے ان پہ, ان کو غرق جہنم کرے, کہ انہوں نے وہ والدین کے سامنے بچیوں کی آبرو ریزی کرتے تھے ڈکیتی کے دوران, بڑے قبیح قسم کا جرم تھا. ان کو مروایا اس وقت کے SSP نے. جس SHO نے مارا تھا اس نے اس واقعے کے 8-10 روز بعد اپنے علاقے سے ہٹ کے بند روڈ پہ, زیادہ پولیس مقابلے جعلی بند روڈ پہ ہوتے تھے, یہ شاگوہر پیر ہے ایک جگہ محمود بوٹی کے پاس, وہاں دھوکے سے بلا کے ایک مخالف نے اپنے مخالفین کو 5 بندوں کو مروا دیا. اس کا 2.5 لاکھ روپے, 50,000 روپے فی, اس وقت کے دور میں 80s میں 50,000 روپے فیکس کے حساب سے ایک SSP کے کہنے پہ مارے اس نے 3 یا 4, اور 5 پیسے لے کے مار دیے. تو یہ واقعہ کراچی میں اس سے بچنے کے لیے اس کی مثال دی تھی افضل شگری صاحب نے. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے ریاستی پالیسی کے تحت ایسا کیا تو قتل و غارت گری بڑھ جائے گی, بے قابو ہو جائیں گے, بے قابو ہو جائے گی. اور ہوا بھی یہ, لیکن ہر شخص کسی کو نہیں مارتا, اتنی جرت کسی میں نہیں ہوتی. پنجاب میں, لاہور میں جتنے واقعات ہوتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے, اس میں جتنے نامور لوگ آپ جتنے مرضی گن لیں, وہ سارے نامور لوگ جو ہیں نا وہ چند ایک ہیں جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. آپ, میں تو مکھی بھی نہیں مار سکتا, چونٹی کو نہیں مار سکتا, تو گن کہاں چلاؤں گا. تو باقی پولیس والوں کی حالت بھی یہی ہوتی ہے. ایک دوسرا, بہت سے پولیس والے تو اس بات سے بے بہرا ہوتے ہیں کہ گولی چلاتے کیسے ہیں, گن استعمال کیسے کرتے ہیں. یہ ان کی کم مائیگی ہے, کم علمی ہے, ان کو تربیت ہی نہیں ہے. وہ تو گولی چلا ہی نہیں سکتے. جو چلا سکتے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے. ہر شخص زندہ بندے کو پکڑ کے مار نہیں سکتا, اور جب نہیں مارے گا نا بندہ, تو وہ کسی اناڑی سے مروائیں گے تو اپنے ساتھی کو گولی مار دے گا. پولیس والے کو کئی واقعات ایسے ہوئے کہ ملزم کے ہاتھ پاؤں کسے ہوئے ہیں, مشکیں کسی ہوئی ہیں, اور ساتھ کھڑا کانسٹیبل اس کو گولی لگی, وہ مر گیا بیچارہ. راؤ انوار نے اپنے بے تحاشا ساتھی, دوست,
فورس کے بہت اہم افراد، ان پہ راؤ انوار پہ الزام لگا اغوا کا، قتل کا، کہ اس نے جو ہے نا، جو میں نے آپ سے جملہ کہا نا کہ وہ ترقی کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، انتقام کے جذبے، جو بھی نام دیں اس کو، راؤ انوار اس پہ چڑھ دوڑتے تھے بندے پہ بہت. اچھا، اب ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی پولیس والے پیٹی بند بھائیوں کو مراعات دیتے ہیں. مراعات اگر 30% دیتے ہیں تو 70% مخاصمت دیتے ہیں، مخالفت دیتے ہیں، دشمنی دیتے ہیں، انتقام دیتے ہیں. کس طرح دیتے ہیں؟ کئی مثالیں. مثلا یہاں آپ نے کہا نا، کئی دفعہ تذکرہ ہم نے کیا، عابد باکسر پولیس انسپیکٹر تھے. ابھی ریسنٹ پاس میں آپ کو نہیں پتہ لگا کہ جی وہ ان کے ساتھیوں نے ڈی ایس پی محمد علی بٹ، اسی سال کی بات ہے، اسی سال ڈی ایس پی محمد علی بٹ، ابھی ریسنٹ پاس میں ڈی ایس پی محمد علی بٹ اور یہ جو شکیل بٹ سب انسپیکٹر، انہوں نے پولیس ریڈ میں جو ہے نا بڑا بھاری بھرکم ریڈ کر کے اس کو وہاں سے پکڑ لیا، ایک مقدمہ درج کر دیا. اب آپ کو پتا ہے کہ عابد باکسر کے گھر میں اگر آپ نے دیکھا ہو، یہ 63 کے جو ہے مال ٹاؤن کا ایک کے بلاک ہے، فیصل ٹاؤن سے ایڈجسٹنٹ ہے، اس گھر کے اندر اور باہر درجنوں کے حساب سے گارڈز ہیں. لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ پولیس فورس اندر کیسے چلی گئی. کیسے گئی تھی؟ پولیس فورس ایسے اندر گئی کہ عابد باکسر اپنے ایک ساتھی پولیس انسپیکٹر کا انتظار کر رہے تھے جو شہر کے باہر سے ان کو ملنے آ رہا تھا. عابد کے کوئی انتقال ہوا تھا کسی عزیز کا، اس کی تعزیت کے لیے میں سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں. وہ انسپیکٹر آ رہا تھا تو عابد نے باہر اپنے سٹاف سے کہا، گن مین سے اور چوکیداروں سے، کہ یار وہ انسپیکٹر صاحب آ رہے ہیں تو آئیں تو گیٹ کھول دینا، گاڑی اندر آ جائے. تو وہ جب یہ پولیس والے، انہوں نے ریڈ کیا، پلان کیا ہوا تھا محمد علی بٹ وغیرہ نے، جب وہ گاڑی آئی پولیس کی، پیچھے اور پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں، بہت ساری گاڑیاں پولیس کی تھیں، تو وہ کیا سمجھا عملہ ان کا سٹاف عابد کا کہ شاید وہ انسپیکٹر آ گیا جو مہمان تھا عابد صاحب سے ملنے آ رہا ہے. انہوں نے گیٹ کھول دیا، یہ لوگ اندر آئے، سیدھے اندر آ گئے. جب یہ اندر آ گئے تو میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ پولیس والا، جہاں پولیس والے کا پیٹی بند بھائی کا دوست ہوتا ہے، وہاں اس کا مخالف کیسے ہوتا ہے. یہ جب اندر آ گئے، اندر ایک مٹ بھیڑ ہو گئی. میں یہ کہتا ہوں خدا کا شکر یہ ہے کہ ہاتھا پائی، دھینگا مشتی اس تک نوبت رہی، گولی نہیں چلی، وگرنہ دونوں پارٹیوں کے پاس بے انتہا اسلحہ تھا. اور وہاں قتل و غارت گری، یہ میرا خیال ہے کہ عابد کی اور اس کے اہل خانہ کی ذہانت تھی جس نے اس بڑے سانے سے بچا لیا، وگرنہ لاہور میں ایک نئی جنگ چھڑ سکتی تھی، پولیس ورسز پولیس. عابد باکسر آپ کو پتا ہے ابھی اس کی سروس میں 8-10 ماہ باقی تھے، تو اس نے گھر بیٹھ گیا. وہ اگر جب درخواست دے کے تو عابد دوبارہ جا سکتا ہے فورس میں، مطلب آپ اسے پولیس کا انسپیکٹر سمجھے نا. انہوں نے، عابد نے اور ان کے گھر والوں نے ریٹ کر دی، بیگم نے ان کی، ہائی کورٹ میں. اب دوسرے والے کو پریشانی لاحق ہوئی، دوسرے گروپ کو، کہ ہم پھنس جائیں گے. اب ایک اور بات یہاں ذہن میں آ گئی، یہ چونکہ میرا عابد سے بہت گہرا تعلق ہے اور بڑا دیرینہ تعلق ہے. اب ایک اور بات سنیں، لاہور کے جو سی سی پی او ہیں بلال صدیق کمیانہ، وہ عابد کے کلاس فیلو ہیں. بہت کم لوگوں کو پتا ہوگی یہ بات. یہ میں اس لیے برسبیل تذکرہ بتا رہا ہوں آپ کو. عابد کے کلاس فیلو بلال صدیق کمیانہ بیچ میں پڑے اور انہوں نے کہا یار جو کچھ ہو گیا یہ ایک بے خبری لا علمی میں ہوا، مغالطہ ہے، معاملات طے کر لو. صلح ہو گئی. عابد سے کہا کہ تم ہائی کورٹ سے، ڈر تو ان کو صرف خوف تو ریٹ کا تھا، اس نے کہا پٹیشن وڈرا کر لے. عابد نے پٹیشن وڈرا کر لی. اب آپ دیکھیں کہ ساتھی پولیس والوں کی مخاصمت، مخالفت کیا ہوتی ہے. آج تک جب میں آپ کے سامنے پروگرام کر رہا ہوں، میری اطلاع یہ ہے، مجھے یہ خبر ملی ہے بڑے باوثوق. 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. نمبر 1، بٹ صاحب یہ بات بڑی اہم ہے کہ عابد باکسر کے اسلحہ گھر سے جو لیا گیا تھا اور جو اس کے کاغذات مختلف جائیدادوں کے، تاکہ اس پہ کوئی نہ کوئی فٹ کرنا تھا نا، اب صلح ہو گئی تو بات ختم ہو گئی، وہ آج تک جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور پروگرام، ہمارے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اس وقت تک وہ کاغذات پراپرٹی کے واپس نہیں کیے جو اربوں روپے کی پراپرٹی ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ پولیس والے دوسری زبان میں اپنے ساتھی پولیس والے کے ویری کس طرح ہوتے ہیں. اسی طرح راؤ انوار کے ویری تھے اس کے بعد ساتھی جنہوں نے یہ معاملہ کیا کہ راؤ انوار جن کو سپر سیڈ کر کے اوپر گئے تھے، جن کو یہ بات دکھتی تھی، تکلیف دیتی تھی کہ جی یہ راؤ انوار نے ترقی. اچھا ایک جملہ بڑا ضروری ہے، آپ یہ سمجھیں کہ راؤ انوار کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ نوکری
میرٹ پہ ترقی تعیناتی میرٹ پہ نہیں تابے داری پہ ہوتی ہے, پرفارمنس پہ نہیں ہوتی. ہمارے پرفارمنس کا تعلق ہی کوئی نہیں. ہمارے اس سوسائٹی کا ڈائلما یہ ہے کہ بہت سے ہمارے افسران جو ہیں وہ کسی محکمے میں بھی, صرف یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پولیس میں ہی ہیں یا راؤ انواری تھے, وہ تابے داری کی نوکری کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, راؤ انوار کلرک تھے, اے ایس آئی تھے, سب انسپکٹر تھے, انسپکٹر تھے, ایس پی تھے, ایس ایس پی تھے. 6 مدارج گزارے انہوں نے پولیس محکمے کے. ترقی ریپڈ تھی, برق رفتاری سے ترقی ہوئی, لیکن وہ ملازم پولیس کے تھے, ملازمت کہیں اور کرتے تھے. اور بڑی ریسرچ کے بعد یہ جملہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو, میں نے راؤ انوار کو, کراچی کے حالات کو, کراچی کی پولیس کو, پولیسنگ کو, کراچی کے افسروں کو, کراچی کے اعلیٰ سطحی امن و امان کی میٹنگز کو بڑے غور سے پڑھا اور ریسرچ کیا ڈیپتھ میں جا کے. اس کے بعد میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ راؤ انوار اور چودھری اسلم نوکری کسی اور کی کرتے تھے, پولیس کے نوکر ملازم نہیں تھے. یہ جہاں نوکری کرتے تھے, جہاں انہوں نے تعلقات بنائے تھے, ان میں بہت بڑا قصور سیاستدانوں کا ہے. آپ نے نام لیا, سب جیل گئے, راؤ انوار جیل کیوں نہیں گئے؟ یہ معاشرے کے منہ پہ بدترین تماچا ہے. ہائی کورٹ نے, سپریم کورٹ نے 4 بار بڑے بڑے کیسز میں, بڑے بڑے کیسز, سومرو کا قتل, نقیب اللہ محسود کا قتل, امر اغوا, وہ سارے کے سارے فکس کیے, ان پہ ثابت ہوا. یہ لکھا گیا رپورٹس میں کہ ان کو تعیناتی نہ دی جائے, پھر بار بار آ کے لگتے تھے. یہ ایک معاشرتی المیہ ہے, اور اس المیے کے ذمہ دار سیاستدان ہیں. سیاستدان 2 وجوہات کی بنا پہ. نمبر 1, ایک ذمہ دار عدلیہ بھی ہے, وہ بات کی بات ہے, لیکن سیاستدان ذمہ دار کیسے ہیں؟ نمبر 1, سیاستدان میرٹ سے ہٹ کے پوسٹنگ دیتے ہیں, پروموشن دیتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. استعمال تو ہے نہیں بھائی. پروموشن اور تعیناتی ایس ایچ او کی کن مقاصد کے تحت ہوتی ہے؟ ایک ایس ایچ او تعینات ہوئے لاہور میں, انہوں نے نعرہ لگا دیا کہ جی یا یہ علاقہ میرا ہنجروال چھوڑ دو یا منشیات چھوڑ دو. تو ان کا تو موٹیو مشن کیا تھا کہ منشیات سے پاک کر دیں علاقے کو. لیکن جہاں یہ نعرہ لگتا ہے کہ چھوڑوں گا نہیں, یہ نعرہ پتا ہے وہ کس کا تھا؟ چودھری اسلم کا. چودھری اسلم کا. اور ان کا نعرہ کیا تھا؟ راؤ انوار کا. یہ نہیں پتا؟ راؤ, یہ دیکھیں یہ نعرے سے مشہور ہے. راؤ انوار کا مطلب تھا یوں کرتے تھے منہ, اور میرے ویڈیوز موجود ہیں. اس کے اثرات بڑے خطرناک ہوں گے. ان کو یہ کہا ڈی آئی جی شعیب سیڈل نے کہ راؤ صاحب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ پکڑے جائیں گے, گرفتار ہو جائیں گے. تو انہوں نے کیا کہا راؤ انوار نے اپنے ڈی آئی جی کو بطور سب ڈی ایس پی سب آرڈینیٹ کہا ٹھیک ہے مجھے پکڑ لیں, لیکن ڈی آئی صاحب اس کے اثرات بڑے خطرناک ہوں گے. اچھا, عابد باکسر اور راؤ انوار, ان میں مماثلت کیا تھی؟ عابد باکسر جو ہے نا وہ بھی ایک جرت کی علامت ہے محکمہ پولیس میں. لیکن پولیس مقابلے, بے شمار پولیس مقابلے, جعلی پولیس مقابلے. اچھا, مقابلہ افسر اپنی مرضی سے نہیں کرتا, سمجھدار افسر. وہ جس نے اپنی مرضی سے کیے ہمارے اجرتی قاتل کے طور پہ, وہ اور بات ہے. عابد پہ کوئی ایسا الزام نہیں ہے. عابد پہ جائیداد ہتھیانے کا الزام بھی نہیں ہے. عابد پہ قبضہ گروپوں کا الزام بھی نہیں ہے. راؤ انوار زمینوں کے, پلازوں کے, زرعی اور سکنی دونوں زمینوں کے قبضوں کے ماہر کہے جاتے تھے. ان پہ بے تحاشا الزامات لگے بھتے کے. کراچی میں جب بوری بند لاشیں ملتی تھیں اس دور میں ایک جملہ, ایک مثال تمثیلاً استعمال ہوتا رہا, وہ کہتے چیرا لگانا. یہ راؤ انوار کا تھا. چیرا لگانا بانی تھے راؤ انوار اس کے. اور اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ چیرا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو چھوڑنا نہیں, یا اس کا بازو کاٹ دو, یا ٹانگ کاٹ دو, یا گلا کاٹ دو. گلا کاٹنے کے واقعات زیادہ تھے. کیوں؟ یہ سبق دینا چاہتے تھے. عابد باکسر پہ میں نے آپ کو حملوں کا بتایا, راؤ انوار پہ اس سے کہیں زیادہ حملے ہوئے, لیکن سارے کے سارے خود ساختہ تھے. اچھا, وہ تو بختر بند گاڑیاں, پولیس موبائل, 30 پولیس افسران. یہی تو ریزن تھی, یہی ریزن تھی کہ جب وہ اعلیٰ افسران, اعلیٰ حکام, اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگ, حکمران جماعتیں, یہ سمجھتی تھیں کہ ان سے وڈرا کر لیا جائے یہ سارا پروٹوکول, جو اتنے حفاظت پہ معمور گن میں واپس لے لیے جائیں, بختر بند گاڑیاں واپس لی جائیں. تو راؤ انوار ایک جعلی حملے کا پلان کرتے تھے.
میڈیا اس کو ہوا دیتا تھا کہ را انوار جس نے کراچی کے شہریوں کو، اہل کراچی کو امن دیا، اس پر وہ غیر محفوظ ہو گیا، اس پہ حملہ ہو سکتا ہے. تو یہ مجبوراً یہ قافلہ جو تھا نا پروٹوکول کا، یہ گن مین اور بختر بند گاڑیاں، یہ ساری کی ساری مل جاتی تھیں واپس. آپ کو پتا ہے کہ بہت سی کہانیاں ایسی ہیں سندھ پولیس کی، پرٹیکولرلی کراچی پولیس کی، جن کی پنجاب بالعموم اور لاہور بالخصوص ان سے ملتی جلتی ہیں. ابھی احسن شاہ کا یہاں قتل ہوا نا، وہ کہتے نہیں کہ یہ احسن شاہ جو ہے وہ اس کا بھائی چھڑانے آیا تھا، پارٹی آئی مخالفوں، انہوں نے حملہ کیا. اس حملے میں بڑی ٹارگٹ کر کے گولی بڑی سمجھدار تھی. جو احسن شاہ گولی لگی نا وہ بہت ذہین تھی، کہ صرف احسن شاہ کو لگی، صرف احسن شاہ کو لگی، نہ کسی پولیس کی گاڑی پہ لگی، نہ پولیس کے اہلکار کو لگی. اور جو مردے وہاں قبرستان میں تھے ان کو لگ جاتی قبر پہ، کسی پہ، وہ قبر پہ بھی نہیں لگی، وہ صرف اس کی ہی لگی. اچھا اب وہ ایک اور مماثلت سنیں، ایک اور مماثلت ہے کہ احسن شاہ کے سینے پہ گولی لگی. ہم احسن شاہ کو تو نہیں کوئی دفاع کر رہے ہیں نا اس کا، لیکن جنرل بات بتا رہے ہیں جو ایکسپیریمنٹل ہے، جو جنون فیکٹس ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس اس کی موجود ہے کہ گولی اس کو سینے پہ لگی. یہ جو فہیم کمانڈو تھا نا، اس کو جب نکالا ہے را انوار نے اور چودھری اسلم نے باہر جیل سے، تو باہر نکال کے اس کو مارنے لگے اس کے 3-4 ساتھیوں سمیت. تو انہوں نے آخری خواہش پوچھتی ہے پولیس. آپ یہ سمجھیں کہ فہیم کمانڈو کو جب جیل سے نکالا تو اس نے کہا جی راؤ صاحب، یہ جملہ ہے ایگزیکٹ، راؤ صاحب، اسلم صاحب، مجھے پتا ہے میرا آخری وقت آ گیا، مجھے آپ مارنے لگے، مجھے مار دیں، لیکن وصیت میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے میری پشت پہ گولی نہ ماری جائے، سینے پہ گولی ماری، سینے پہ گولی مارے. کہ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھاگ رہا تھا، اس نے سینے پہ گولی کھائی. میں نے آپ کو مثال دی تھی اوجلا کلاں گجرانوالہ سے آگے گکھڑ منڈی کے ساتھ ایک پولیس مقابلہ ہوا تھا، 11 پولیس والے جو ہے نا ایک شخص نے مارے تھے، ایک شخص نے 11 مارے، اور 11 کے 11 پولیس والوں کے پشت پہ گولیاں لگی تھیں. کسی نے سینے پہ سامنے کھڑے ہو کے گولی نہیں کھائی، بھاگتے ہوئے گولیاں لگی سب کو، یعنی فرار ہونا چاہتے تھے، پیچھے گولیاں لگ گئی، وہ اکیلا تھا، یہ 11 مر گئے. یہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کرو کچ جبی پہ سرے کفن، میرے دشمناں کو گمانا ہو کہ غرور عشق کا وہ بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا، کہ یہ نہ پتہ لگے کہ گولی پیچھے کھا کے مرا ہے. پس مرگ بھی انہوں نے کہا جی یہ ہمیں کوئی نہ کوئی جو بندہ ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ یار اس نے تو اتنا بہادر بنتا تھا، اور فہیم کمانڈو جو ہے گولی تو پشت پہ کھائی اس نے، تب پولیس بھاگتے ہوئے پولیس نے مارا اس کو. تو اس نے کہا تھا میرے سینے پہ مارے، احسن شاہ کے سینے پہ گولی لگی ہے. فہیم کمانڈو کے بارے میں مشہور ہے، کہا گیا کہ وہ کہتے کہ جب تک میں کسی بندے کو قتل نہ کر دوں مجھے نیند نہیں آتی رات کو. فہیم کمانڈو اس روئے زمین پر ایک خوف کی علامت تھا، ظالم تھا، اس عمل میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس نے جس بے دردی سے، جس بھیانک انداز میں، جس دلدوز اور دلسوز طریقے سے بندوں کو مارا ہے نا، خدا اس سے حساب لے گا. سب ٹھیک ہے. جو بات میرا اور آپ کا فرض پتہ کیا ہے بطور میڈیا پرسن، کہ ہم حقائق کے دونوں پہلو بیان کریں، دونوں رخ بتائیں واقعے کے. میں نے عابد باکسر کا تقابلی جائزہ پیش کیا راؤ انوار سے آپ کے سوال کے جواب میں. عابد باکسر کہتا ہے میرا کلیم ہے کہ میں نے مارے، راؤ بھی یہ کہتا ہے، قدر مشترک ہے دونوں میں. راؤ نے کہا جی کہ مجھے تو ریاست حکم دیتی تھی میں مارتا تھا. اچھا راؤ کا ایک فرق اور دیکھیں، راؤ انوار کا ایک فرق یہ تھا، پرنٹ میڈیا کے رپورٹرز کو بلا کے یہ کہتا تھا کہ میں نے یہ پولیس مقابلہ کیا ہے، میں نے آج فلاں کو مار دیا. صرف ایک مثال ہے جس کو اس نے اون نہیں کیا، اسے اون کروایا گیا، وہ تھا جنرل نصیر اللہ بابر. بطور وزیر داخلہ ایک نیوز کانفرنس کی کراچی کے گورنر ہاؤس میں، وہاں سندھ گورنر ہاؤس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کس کو مارا؟ فہیم کمانڈو. ہم نے، لیکن مروایا کس سے؟ راؤ انوار چودھری اسلم، دونوں سے مروایا. یہ پہلی اناؤنسمنٹ تھی جو وزیر داخلہ کو کرنا پڑی. اس کے مقابلے میں جو سیکٹرز کی تنظیمیں تھیں، جو انچارج تھے سیکٹر کے، وہ بھی بلاتے تھے میڈیا کو کہ ہم آج فلاں کام کرنے لگے ہیں، سڑک بلاک کریں گے، مظاہرہ کریں گے، احتجاج کریں گے، بس کو آگ لگائیں گے. اس کا کریڈٹ وہ تنظیمیں بھی لیتی تھیں اس دور میں. لیکن راؤ انوار اور چودھری اسلم زیادہ لیتے تھے. راؤ انوار کو میڈیا نے وہ کوریج دی، اور میں سمجھتا ہوں ہم بھی اس میں قصوروار ہیں، بالکل میڈیا قصوروار ہے. اس سے جو ہے نا اپنی کمائیگی اور اپنی کمزوری جہاں ظاہر ہو رہی ہے وہ مان لینی چاہیے.
ہم نے ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا. اچھا MQM کا 1995 جولائی میں فاروق دادا کو گرفتار کیا, اس کی کیا سٹوری ہے؟ دیکھیں فاروق دادا جو ہے نا وہ بھی کسی طرح فہیم کمانڈو سے کم نہیں تھا, اس سے زیادہ تھا. اور یہ پہلا قتل ہے MQM کا, پہلا قتل. توہین تضحیک کا واقعہ قمر خالد یونس کا, اور یہ پہلا قتل. فاروق دادا بھتہ خوری, جگہ ٹیکس, اغوا برائے تاوان, قتل و غارت گری, دشمنوں کے اجرتی قاتل. کوئی ایسا جرم نہیں ہے, عیب نہیں ہے, سمگلنگ, منشیات فروشی, اس پہ سارے الزام لگے دادا پہ. دادا روپوش ہو گئے جب یہ پتہ لگا کہ یہ بطور SHO تعینات ہو گئے راؤ انوار. تو روپوش ہو گئے ایک فلیٹ میں, پولیس فلیٹ میں چلی گئی. ایک فلیٹ دیکھ, دو دیکھ, چار دیکھ, باہر گاڑی کھڑی تھی دادا کی, مختلف جگہوں پہ دیکھا وہ نہیں ملے. باہر جو گارڈ تھا, عملہ تھا, چوکیدار تھا, اس سے پوچھا سجے کھبے سے, انفارمیشن رائٹ لیفٹ کی اکٹھی کی, اور اس کے بعد یہ نے اس کو پکڑ لیا, گرفتار کر لیا. لیکن گرفتاری شو نہیں کی. گرفتاری شو اس لیے نہیں کی کہ راؤ انوار زندہ گرفتار کرنے پہ ترجیح دیتے تھے مارنے کو. راؤ انوار یہ کہتے تھے کہ یہ شخص, اچھا دادا کی گرفتاری کا بھی حکم اوپر سے آیا تھا, یہ میری اطلاع ہے اور ریسرچ ہے, اطلاع نہیں ہے صرف محض, یہ تحقیق ہے میری. دادا کی گرفتاری کا حکم پہلے سے آ چکا تھا سیاسی مخالفت کی بنا پہ, لیکن جرم اپنی جگہ پہ تھے. جرم عدالتوں میں ثابت بھی ہوئے بعد میں, پہلے بھی ہوئے تھے ان کی زندگی میں. یہ بات بہت تحقیق کے بعد بتا رہا ہوں کہ ان کی تلاش کے بعد ان کو پکڑ لیا, حراست میں لیا, اور اسی طرح جس طرح قبرستان میں لے جا کے ان کے 3 ساتھیوں سے مت مارا, گاڑی کے اندر بٹھا کے, اور الزام کیا لگایا, وہی کہانی دوڑائی, روایتی کہانی پولیس کی جو پنجاب میں دوڑائی جاتی ہے, لاہور میں احسن شاہ کے ساتھ دوڑائی گئی. اس سے پہلے کئی واقعات ہوئے. انہوں نے کہا جی ان کے دوست چھڑوانے آئے تھے اور ان سے مقابلہ ہوا, انہوں نے اس میں یہ مر گئے. دوستوں کی فائرنگ سے مرے, گاڑی میں بیٹھے سارے کے سارے لوگ, مشکیں کس کے پیچھے باندھ کے, اور رسیاں بھی ایسی تھیں جن میں یہ کہا گیا ایک ایک زنجیر بھی باندھی گئی, ایک ایک زنجیر, اور باقی مشکیں کس کے ان کو باندھا گیا تھا, اور اس میں ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی. راؤ انوار سے 4-5 انٹرویوز میں مختلف میڈیا پرسنز نے پوچھا کہ دادا کا مقابلہ اصلی تھا, تو وہ خاموش رہے, اور خاموشی نیم رضا ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, جعلی تھا. اس کے بعد 1999 میں پرویز مشرف صاحب کا اقتدار آتا ہے, اور کراچی کی زمین چودھری اسلم, راؤ انوار ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. مشرف صاحب کے دور پہ MQM سجدہ شکر بجا لائی تھی. ایک تو وہ کراچی کے تھے, دوسرا MQM کے قرابت داروں میں ان کا تھا شمار ہوتا. تو MQM نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے, اور انہیں اپنے اقتدار کا سورج طلوع ہوتا دکھائی دے رہا تھا. وہ اقتدار کا سورج طلوع ہوا, MQM اقتدار میں آ گئی. الطاف حسین نے MQM کو رینڈملی یہ اجازت دے دی کہ وہ اپنی سیاست اور اپنے جو اسے پنجابی میں وجکا دبکا کہتے ہیں نا, اثر و رسوخ اردو میں, اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے کوشش کرے. وہ کوشش ہوئی, اور وہ کوشش اتنی کامیاب رہی کہ ایک تو جن کے خلاف مقدمات درج تھے وہ مقدمات کی سماعت رک گئی, تفتیشیں رک گئیں, انکوائریز رک گئیں. جو لوگ زیر عتاب تھے وہ برسے اقتدار آ گئے. جتنے بھی معاملات تھے نا, ان سب میں MQM کو ایک سٹیپ کا لیوریج مل گیا. جب وہ لیوریج ملا تو MQM نے کوشش یہ کی کہ اپنے تمام پچھلے معاملات جو ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور اپنے آپ کو بطور سیاسی جماعت مرج کیا جائے. انہوں نے اپنے وہ جو گزشتہ کردہ یا ناکردہ گناہ تھے ان سے توبہ طائب ہو کے مشرف صاحب کے دور میں MQM کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. نام بھی تبدیل کیا, یہ بھی بہت سارے معاملات تھے. MQM جب تھوڑا سا مضبوط ہوتی ہے تو اس وقت انہوں نے ان پولیس والوں کے خلاف جو ان کے خلاف کارروائی کرتے رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کر لیا, اور کہا جی کہ اب ہمارا وقت آیا بدلہ لینے کا. پہلے تو ظاہر پوسٹنگ ختم ہو گئی. مشرف صاحب وہاں گئے تو یہ کوئی کہیں چلا گیا, کوئی ملتان کو, کوئٹہ کو, کراچی کو, FIA کہیں ارد گرد روپوش ہو گئے. یہ لوگ وہاں کراچی میں نہیں رہے. ان کو یہ پتہ لگ گیا, پولیس والے تھے نا, اطلاعات تو آتی ہے, منبع ہوتے ہیں پولیس والے اطلاعات کے, اور اس طرح کے مخبر نیٹ ورک کے ساتھ
انہوں نے جناب اپنی جہاں پناہ گاہ ملی انہیں وہاں پناہ لے لی اور پناہ لے کے انہوں نے کراچی کو خیر بات کہہ دیا. مشرف صاحب کے جانے کے بعد فوراً جیسے مشرف صاحب گئے ہیں بینظیر بھٹو آئیں, جیسے آئی ہیں اسی وقت ہی دوبارہ یہ لوگ آ گئے. دیکھیں 4 دفعہ 2 دفعہ ہائی کورٹ نے 2 دفعہ سپریم کورٹ نے معطل کیا, اس کے باوجود چلتے رہے نا. کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ انہوں نے اپنی نوکری چھوڑی ہو. لیکن جب بینظیر بھٹو آتی ہیں واپس مشرف کے جاتے ساتھ ہی, مشرف کو خیر بات کہا ہے قوم نے, تو بینظیر بھٹو اقتدار میں آئی ہیں. بہت سے ایسے لوگ جو اس وقت اپنا اثر و رسوخ اپنی طاقت استعمال کر رہے تھے, آج وہ بالکل بیچارے ریٹائرڈ لائف اور ریٹائرڈ بھی لاچارگی لاوارسی کی لائف گزار رہے ہیں. ان کا پتہ کوئی نہیں ہے, لیکن اثاثے ان کے اب بھی موجود ہیں. اچھا, اتنا عروج انہوں نے دیکھا, زوال کیسے ان پہ آیا؟ بھائی دیکھیں, سیاسی طور پہ میرٹ سے ہٹ کے کسی کی لاٹھی کسی کی بیساکھی کے سہارے کسی سفارش کے تحت جو شخص منصب شہود پر آتا ہے نا, کسی بھی وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا ہوتا ہے, وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا ہونے والا شخص کا انجام ایسے ہوتا ہے. بدماش کے بارے میں نے آپ کو جملہ کہا تھا کہ ہر بدماش کا انجام جو ہے نا وہ گولی کے ذریعے ہوا ہے, موسٹلی گولی کے ذریعے. تو بھائی موت بہت کم مرے. اور بدماش پہلے دور میں آپ دیکھیں, ایک بڑا اہم جملہ ہے, پہلے دور کے بدماش 65-70 سال کی عمر تک زندہ رہتے تھے. آج کے بدماش کی عمر محض 30 سے 35 سال ہے. راؤ انوار اپنی دہشت کیسے قائم رکھتا تھا؟ دیکھیں, میں نے آپ سے کہا جی کہ خون کا بدلہ خون. وہ کہتے تھے خون اگر بہہ رہا ہے تو اس کے آگے ان لوگوں کا ذمہ داروں کا خون بہاؤ تو یہ رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. یہ تو فارمولہ تھا نا. ریاست کا لائسنس تھا, لائسنس ٹو کل. انتقامی ذہن تھا. ترقی غیر حقیقت پسندانہ تھی. تعیناتی سفارشی بنیادوں پہ تھی. جذبہ جو ہے وہ یہ تھا کہ کسی کو دھکا مار کے, پنجابی کہتے ہیں موڑا مار کے آگے نکل جاؤں, یا ساتھی کی لاش پہ سے گزر جاؤں, رون دوں اس کو. اور تشہیر جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ تشہیر تھی. میڈیا ان کا ساتھ دے رہا تھا. تو جو شخص اس انداز سے ترقی پاتا ہے نا, اس نے کوئی نہ کوئی طریقہ رکھا ہوتا ہے. ان کا کیا طریقہ تھا؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ جہاں راؤ کا بھی تھا اور چودھری اسلم کا بھی تھا, جہاں ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ کسی پولیس والے کے ساتھ کسی شخص نے زیادتی کی. میں نے آپ کو ASI کی مثال دی, تھانے میں راؤ قمر خالد یونس نے تھپڑ مارا تو اس کو اتنا ہی سے زیادہ توہین آمیز رویہ اپنایا گیا, مقدمہ بھی درج کیا گیا, سارا کچھ. اسی طرح ایک بار کیا ہوتا ہے, یہ ملیر میں SP تھے, وہاں اطلاع ملی کہ 3 پولیس کانسٹیبلوں کو مار دیا گیا. اچھا, اس کا ایک راؤ انوار کا ایک اور طریقہ, سوری میں بھول گیا یہ بات. راؤ صاحب نے ایسے افراد کی ایک فہرست ہمیشہ جیب میں رکھی, ہمیشہ, جو کسی وقت مقابلے کے لیے کام آ جائیں. جس طرح میں نے دیکھے 2 طرفہ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ چند پولیس والے ہیں ان کی فہرست ہے جو بندے مارتے ہیں, ماورا عدالت قتل کرتے ہیں. ہر شخص عابد باکسر نہیں ہوتا, ہر شخص راؤ انوار نہیں ہوتا, ہر شخص عمر ورک نہیں ہوتا. ہر پولیس والا جو ہے وہ چودھری اسلم نہیں ہے. چند ایک ہے نا, نام گنے جا سکتے انگلیوں. انہوں نے جس طرح فہرست رکھی ہے پولیس والوں کی جو فیک انکاؤنٹر کر سکتے ہیں, جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر سکتے ہیں, ڈیتھ وارنٹ اپنی جیب میں, ڈیتھ وارنٹ جیب میں رکھتے ہیں, لائسنس ٹو کل ان کو ملا ہوتا ہے, یہ چند ایک ہوتے ہیں نا. اسی طرح راؤ انوار کے پاس ایک فہرست ہوتی تھی کہ کس کو مارنا ہے, کب مارنا ہے, یہ فیصلہ بعد میں کرتے تھے. وہ یہ جیب میں ایک لسٹ رکھتے تھے کہ یار بوقت ضرورت یہ کام آئے گی لسٹ. 3 پولیس والوں کی اطلاع ملی کہ ملیر کے علاقے میں 3 پولیس والوں کو اغوا کر قتل کر دیا. الزام بھی ایک تنظیم پہ لگا, بڑی معروف بات تھی. اس نے کہا کہ یہ بڑی توہین ہے اور پولیس کا فورس, پولیس فورس ڈسپلنری فورس, اس کا مورائل ڈاؤن ہو جائے گا. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اس نے اتنا سیکھا تھا. 3 کانسٹیبل مرے, ان کی شہادت کا اس نے کہا کہ منصوبہ بناؤں گا اور بدلہ بھی لوں گا. وہ جو فہرست تھی نا وہ جیب سے نکالی اور دیکھا 3 مرے ہیں تو 6 بندے مجھے ریکوائرڈ ہیں جو میں نے جواباً مارنے ہیں. تو 2 ایک تھانے میں تھے, 2 ایک میں تھے, ایک کہیں تھا, ایک کہیں تھا. ان 6 کو کہا جی اکٹھا کرو. ان 6 کو اکٹھا کیا. پولیس والے کانسٹیبل کی شہادت کے 24 گھنٹے کے اندر, یعنی 24 گھنٹے پہلے وہ واقعہ ہوا ہے, 24 گھنٹے بعد 6 افراد حوالات سے, پولیس کے ٹارچر سیل سے,
جو مرضی نام لیں, عقوبت خانے سے نکالے گئے اور 6 مار دیے گئے, اور ان کو اکٹھا کولیبریٹ کر لیا, ان دونوں واقعات کو ملا لیا, 3 وہ اور 3 وہ. انہوں نے کہا جی پولیس مقابلہ ہوا, ہمارے 3 شہید ہو گئے, ہم نے 6 مار دیے. اب 6 مارنے کے لیے, 6 مارنے میں پولیس کے لیے شہداء کا لفظ استعمال کیا, راؤ انوار صاحب کے زبانی بتا رہا ہوں, شہداء کا لفظ استعمال کیا, اور 6 کے لیے واصل جہنم. تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے راؤ انوار اس انداز سے کرتے تھے کہ وہ سچ محسوس ہوتا تھا. جعلی مقابلہ ثابت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اچھا ایک اور قدر مشترک ہے, کراچی میں یعنی سندھ میں بھی جوڈیشل انکوائریز جو ہے نا وہ اسی طرز کی ہوتی ہیں ہر پولیس مقابلے کے بعد. اور وہ تو روٹین کی بات ہے, وہ تو ضابطۂ فوجداری ہے, اس کے تحت آپ نے انکوائری کرانی ہے کہ جو کیا تھا. لیکن کبھی کسی کی رپورٹ نہیں آئی, نہ وہاں آئی نہ یہاں آئی. جو پولیس والے مقابلہ کرنے کے ماہر ہیں نا, انہوں نے مقابلے سے پہلے اس کے فرار کا راستہ رکھا ہوتا ہے. اسکیپ روٹ پہلے ہے, قتل بعد میں. اور وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ نہیں چلا میرا اور مجھ پہ پولیس مقابلہ جعلی ثابت ہونے لگا ہے, تو میں نے عدم اعتماد کر دیا جوڈیشل افسر پہ. یہ آخری اربہ ہے, تاخیری اربے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ آخری اربہ یہ ہے کہ جناب یہ جو ثناء اللہ عباسی ہے یہ تو میرا مخالف پولیس والا ہے. انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ یہ جو انکوائری کمیٹی بنی تھی اس کے اندر 5 پولیس والے ہیں, نہ کوئی ایم آئی, نہ ایم آئی ہے, نہ آئی بی ہے, نہ رینجر ہے, کچھ بھی. اس نے کہا کوئی اور فورس ڈالے. ہاں یہ کہا سارے مخالف ہیں میرے. سارے مخالف. مطلب آج تک اس کا رزلٹ ہی نہیں آیا. عباسی صاحب نے رپورٹ سبمٹ کر دی ہے اپنی, اس میں قصوروار ثابت ہوئے, قصوروار ثابت ہوئے, رزلٹ کچھ نہیں آیا. ہم اس پر آتے ہیں. لیکن ان کا جو آخری پولیس مقابلہ جس سے ان کی پکڑ بھی ہوئی, نقیب اللہ مسعود کا پولیس مقابلہ, اس کی اسٹوری کیا ہے؟ نقیب اللہ مسعود اپنے 3 ساتھیوں سمیت وزیرستان سے یہاں آیا, خیبر پختونخوا رہنے والا تھا. میں نے آپ کو 2 ابتدا کے کیس جو تھے ان کو اگر ملا کے آپ پڑھیں تو میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ کراچی ایسا شہر ہے, پورا ملک گردانا جائے اس کو, اب ملک سمجھنا چاہیے اس کو, جہاں اردو سپیکنگ مہاجر, پشتو سپیکنگ پختون, بلوچ سپیکنگ بلوچی, سندھی, سارے کے سارے رہتے بھی ہیں اور کھپ بھی گئے ہیں. اب تو رشتہ داریاں بھی ہو رہی ہیں, خیر الحمدللہ بڑا اچھا بات, بڑا اچھا, یہ خوش آئندہ ہے, بہت اچھی بات ہے کہ جی وہ رشتہ داریاں ہو رہی ہیں. لیکن ہر ایک کی لسانی شناخت الگ ہے. راؤ انوار کی میں نے شناخت آپ کو بتائی کہ اردو سپیکنگ مہاجر راؤ ہیں, روتکی بھی بولتے تھے, اردو زیادہ بولتے تھے. یہ 3 جو آئے پختون نوجوان, یہ کراچی میں پختونوں کے ساتھ مل گھل, میل جول, تعلق, اشتراک اس کے تحت رہتے تھے, کاروباری شراکت بھی کرتے تھے. نقیب اللہ مسعود تو ایک ماڈل لگتا تھا. وہ ماڈل تھا اور ٹک ٹاک پہ کافی وائرل بھی تھا. لیکن بڑا خوبرو نوجوان تھا. ان کے بارے میں یہ شک شبہ ریاست کو تھا, راؤ انوار کو نہیں تھا. دیکھیں جو حقائق گراؤنڈ زون فیکٹس ہیں وہ جاننے چاہیے. گراؤنڈ فیکٹس جو ہیں نا وہ یہ ہیں کہ ان کے بارے میں ریاست کو یہ اعتراض تھا کہ یہ بدامنی کے ذمہ دار ہیں کراچی میں. ان 3 نوجوانوں کو جہاں یہ آئے اور جس علاقے میں رہتے تھے وہاں راؤ انوار کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ ان کی کڑی نگرانی کرو. یہ تینوں لوگ جو تھے نا, ان کے بارے میں ریکی کی راؤ انوار کی فورس نے. راؤ انوار کے اپنی رپورٹ تھی جو میڈیا کو انہوں نے دی, گفتگو کی اپنے کئی دفعہ کی کہ جی یہ جو نقیب اللہ مسعود ہے اس کا اصل نام تھا نسیم اللہ مسعود. یہ مطلوب تھا پاکستان میں کئی اداروں کو, اور اس نے کئی دہشت گردانہ حملے کیے وزیرستان میں, جو بھی تھا وہ لمبی کہانی انہوں نے بتائی. ان کو پکڑ کے لے گئے وہ 6 جنوری 2018 کو. ان کو گرفتار کر لیا. سوراب گوٹ کا علاقہ تھا, وہاں یہ رہ رہے تھے. سوراب گوٹ ایک بدامنی کے اعتبار سے نا کراچی میں بہت نامور ہے. اس کو وہاں لے گئے اور پکڑ کے رکھا, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی, اور یہ صرف 6 روز بعد یعنی 13 جنوری 2018 کو اس کو پولیس نے مار دیا. 2 ساتھی چھوڑ دیے. 2 ساتھی چھوڑ دیے, نقیب اللہ کو مار دیا. نقیب اللہ پہ وہ کہتے ہیں جرم ثابت ہو گیا, جو بھی تھا یہ الزام کی حد تک ہے. نقیب اللہ کا قتل ہونا تھا, مارا جانا تھا کہ اس کا کیس عالمگیر شہرت حاصل کر گیا. آلریڈی ٹک ٹاک پہ وائرل تھا. ٹک ٹاک پہ وائرل تھا, مین سٹریم میڈیا میدان میں آ گیا. جلاؤ گھراؤ, احتجاج, مظاہرے جینونلی کراچی سے خیبر تک پھیل گئے. اسلام آباد میں جو مقتدر ایوان ہیں وہاں اس کی بازگشت سنائی دی. اس حد تک ہوا کہ نقیب اللہ مسعود کے حوالے سے
راؤ انوار نے اپنی کلوز سرکٹس بیٹھکیں جو تھی نا، اس کے قرابت دار دوست احباب جو تھے، ان میں یہ تذکرہ کیا کہ یار یہ میری نوکری اور میری جان کے لیے خطرہ بن گیا ہے نقیب اللہ محسود۔ اس کے والد نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا اور ہر فورم پہ جا کے آواز اٹھائی، سپریم کورٹ تک کیس گیا، سپریم کورٹ تک۔ نقیب اللہ محسود کے والد نے کوئی در نہیں چھوڑا، خدا ان کی مغفرت کرے، وہ بیچارے اس ہی میں دم توڑ گئے، اسی بھاگ دوڑ میں کہ اپنے بیٹے کو یا بیٹے کے قتل کا حساب چکا دیں، انصاف لے لیں۔ در بدر ہوئے لیکن نہیں ملا انصاف۔ عدالتوں نے جو کیا، جس طرح گزرا، جو سماعت ہر ایک کو پتہ ہے۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ اس کیس نے پہلی بار راؤ انوار کو پریشان کیا۔ نقیب اللہ مسعود کا مقدمہ قتل جو ہے، قتل کا مقدمہ بہت دیر بعد درج ہوا، کافی دنوں بعد، فوری نہیں ہوا۔ وہ اتنا خطرناک تھا مقدمہ کہ اس میں کئی پولیس والوں کی جان جا سکتی تھی۔ اور نقیب اللہ محسود کے قبیلے نے یہ دیکھیں، 2 قبائل ہیں جنوبی اور شمالی وزیرستان میں، ایک محسود ایک وزیر۔ دونوں قبائل جو ہیں بڑے مؤثر، نہایت طاقتور۔ ایک عدالتوں کے بارے میں بات سنیں، اگر 100 بار بلایا عدالت نے راؤ انوار کو تو 2 بار بھی نہیں گئے، وہ ایک دفعہ گئے تھے، ایک دفعہ گئے، وہ مشکل، مطلب 1% سمجھیں۔ جب ان کی گرفتاری کا بھی آرڈر ہوا لیکن نہ ہتھکڑی لگی اور نہ جیل گئے۔ بھائی ان کو ان کے ساتھی بھلے مخالف بھی ہو گئے تھے پولیس والے، وہ راؤ کو تو گرفتار کرنے سے، پکڑنے سے، ہتھکڑی لگانے سے تو وہ بہت ڈرتے تھے، ان میں کہاں ضرورت تھی کہ راؤ کو پکڑ لیں۔ راؤ انوار کے حوالے سے یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ راؤ انوار ایسا شخص تھا، اس کے ساتھی اس کے مخالفت ہو سکتا ہے پیچھے وہ گالی دیتے ہوں، منہ پیچھے کر گالی دے دیں، لیکن یہ جرت نہیں تھی کہ اس کو پکڑ کے ہتھکڑی لگا لیں۔ راؤ انوار کو عدالت نے کئی بار کہا پکڑ لو، گرفتار کر لو، تو کیوں نہیں پکڑا؟ جیل جانا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، کبھی گرفتار ہی نہیں ہوا۔ آپ نے مثال دی تھی جی، یہاں کے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بھی جیل جاتے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی سابق جو ہیں زرداری صاحب نے پابندی سلاسل اور جیل کاٹی 11 سال تک۔ تو یہ مثالیں سیاستدانوں کے لیے تو ہیں، لیکن یہ پولیس افسر جو کئی ماورا عدالت قتل کتنے تھے، لیکن نہ ایک دن حوالات دیکھی، نہ ہتھکڑی لگی، نہ جیل دیکھی۔ یہ اس کراچی کی تاریخ میں ایک بدنما داغ ہے، دھبا ہے، سیاہ باب ہے یا روشن باب ہے، جو اسے نام دیں، یہ موجود ہے کہ راؤ انوار کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ بری بھی تو ہو گئے 23 جنوری 2023 کو۔ بری کیسے ہو؟ پتا آپ کیس میں کیسے بری ہوئے؟ پروسیکیوشن ناکام ہوئی۔ اچھا، نقیب اللہ محسود کو بھی بے گناہ کہا، اس پہ بھی کوئی الزام نہیں ثابت ہوا، کے اوپر جتنے مقدمات تھے سارے خارج ہو گئے، سارے خارج ہو گئے، اور اس پہ جو الزامات تھے وہ فارغ ہو گئے، وہ خارج ہوئے یا فارغ ہوئے، کچھ رزلٹ نہیں نکلا۔ اب ہمارے ایک صحافی مشہور تھے، وہ ہم ہر کمیٹی کا ان کو چیئرمین بناتے تھے، تو وہ دونوں پارٹیاں آمنے سامنے آئیں، نہیں مصطفیٰ تسی ٹھیک کہہ رہے ہو، علی بٹ صاحب گل تہاڈی بھی غلط نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ تم بھی ٹھیک رہے ہو، اس کی بات بھی غلط نہیں ہے۔ تو عدالت نے یہی فیصلہ دیا کہ نہ نقیب اللہ مسعود غلط تھا، نہ راؤ انوار غلط۔ اب مجھے تو آج تک اس فیصلے کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا فیصلہ ہے۔ راؤ انوار کو جو الزامات نقیب اللہ مسعود مرحوم کے والد نے لگائے تھے اس سے بری ذمہ قرار دیا، اور نقیب اللہ مسعود پہ جو پولیس نے چارجز دیے تھے اس سے وہ بری ہو گیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو ہمارے ساتھی کی میں نے مثال دی کہ تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، تم بھی غلط نہیں کہہ رہے، وہ دونوں کو برابر رکھ کے عدالت نے فیصلہ دے دیا۔ آج تک وہ عدالتی نظیر موجود ہے، لیکن کیا کریں کہ پھر بھی وہیں موجود ہیں ہم، کہ راؤ انوار کا بھی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں، حیات ہے ماشاءاللہ، ویسے صحت بھی ٹھیک ہے ان کی، 65-66 سال عمر ہے ان کی، وہ ٹھیک ہیں۔ 1982 سے 2019 تک وہ پولیس سروس میں رہے ہیں، ایف آئی اے درمیان میں گئے، لیکن فورسز کی کمانڈ کی انہوں نے، کلرک سے کنگ تک، ایس ایس پی میں لیڈ، کلرک سے کنگ۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ پولیس کے کلرک سے کنگ آف کراچی۔ آپ یہ دور بھی غور فرمائیں کہ جو بندہ 1982 میں پولیس میں آتا ہے بطور کلرک، وہ 2019 میں ایس ایس پی بن کے ریٹائر ہوتا ہے۔ دشمنی اور مخالفت تو لا محالہ ہونی ہے۔ 20 جنوری 2018 کو معطل ہوئے،
2 اس بار کیس کے بعد اس کیس کے بعد 2 بار ہائی کورٹ, 2 بار سپریم کورٹ, 4 بار معطل ہوئے. لیکن اصل بات بتاؤں آپ کو, وہ کیا ہے؟ 4 بار عدالت نے کہا کہ معطل کر دو, محکمے نے 1 بار نہیں کیا ان کو. وہ اسی طرح سروس میں رہے. پھر افسر ایسے بندے کو یہ کہتے ہیں کہ یار چند دنوں کے لیے منظر سے ذرا غائب ہو جاؤ. منظر سے ہٹائے گئے تھے, یا سندھ چھوڑا تھا انہوں نے, سندھ بدری ان کی خود ساختہ تھی جب ایم کیو ایم اقتدار میں آئی تھی. پیپلز پارٹی دوبارہ واپس آئی تو پھر واپس آ گئے. یہ معاملہ جو ہے نا, یہ آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. جو سیاہ باب ہوتے ہیں نا, خاص کر ڈسپلنری فورسز کے, وہ یہی ہوتے ہیں کہ آپ نے پروموشن بھی غلط دی, آپ نے پہلے بھرتی غلط کیا, پہلے دوبارہ بھرتی غلط کیا, دوسری بات پروموشن غلط کی, تیسری تعیناتی غلط کی, چوتھے سزا پہ عمل درآمد نہیں کیا, عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑایا, ماورا عدالت قتل کی سزا نہیں ملی, انکوائری کمیٹیاں جعلی تھیں. آپ ایک راؤ انوار اور چودھری اسلم ایک کو سبق بنا دیں دوسروں کے لیے, سزا کا ایک معیار مقرر کر دیں, کوئی نیا راؤ انوار پیدا نہیں ہوگا, کوئی چودھری اسلم منظر عام پہ نہیں آئے گا, سب ڈریں گے پھر. لیکن معیار تو قائم کریں نا. میں نے ایک پولیس نے نوجوان کو گھر سے مغالطے میں اٹھایا, جانا تھا فرض کریں 8 نمبر گھر میں, 9 نمبر گھر میں چلے گئے. اس نوجوان کو گھر سے اٹھایا, اکلوتا بیٹا تھا, گھر سے اٹھایا راج گڑھ میں لاہور میں, اور تھانہ جوہر ٹاؤن میں جا کے قتل کر دیا. جاوید نور صاحب ایس ایس پی لاہور تھے. میں نے اس کو کہا وہ بچہ کہاں چلا گیا, پولیس مل نہیں رہا, ساری پولیس بھی ڈھونڈ رہی تھی اس کو. تو جاوید نور نے مجھے فون کیا, نہیں مصطفیٰ سوری خالد ہیز ڈائڈ. میں نے کیا, اس نے یہ نہیں کہا مرڈر ہو گیا, ڈائڈ. میں نے کیسے, وہ تو نوجوان تھا 18-20 سال کا, طاقتور تھا, جاندار تھا, اور اکلوتا بیٹا تھا, باپ کا ارب پتی ہے باپ اس کا, آدھی جائیداد راج گڑھ کی جو ہے اس کا مالک ہے. خالد خان بڑا مشہور تھا, خالد سرفراز خان. تو اس نے کہا بس وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور اصل میں کیا ہوا تھا؟ اصل میں پولیس نے ٹارچر سے مارا, ثابت ہو گیا, ہم نے پوسٹ مارٹم کرایا, ثابت ہو گیا. احمد خان چدر کو تفتیشی لگوا دیا, انکوائری افسر. احمد خان چدر بڑے تفتیشی افسر تھے, ایس پی تھے سی آئی اے کے, وہ انکوائری افسر لگے, خود تلاش کر رہے تھے, نہیں مل رہا تھا. اس انکوائری جو نتیجہ ہوا, عدالت میں زیر سماعت ہوا کیس, 302 کا مقدمہ درج ہو گیا پولیس والوں. پولیس کو سزا ملی؟ سزا ملنے لگی تھی. تو مجھے یہ پتہ لگا کہ آج میں ہر روز کیس میں پیش ہوتا تھا, ہائی کورٹ میں چلا گیا کیس, اور بڑے بڑے وکیل تھے پولیس والوں کی طرف سے, میں اکیلے ہی تھا. تو وہاں مجھے پتہ لگا کہ جج صاحب آج ان کو بری کرنے لگے, فیصلہ اناؤنس کرنا تھا, بری ہو جانا تھا پولیس والوں نے. میں نے کہا بڑی زیادتی ہو گئی, بری ہو گئے. تو میں نے ایس ایس پی جو تھے جاوید نور, ان کو بتایا, میں نے ان کو بتایا, انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں, عدالت کا مسئلہ ہے. ایس پی سی آئی سے کہا احمد خان چدر صاحب سے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا پھر, میں نے کہا اچھا میں آپ سے نہیں ہوتا تو میں کروں گا. میں نے عدالت میں ان سے کہا, میں نے کہا جی جج صاحب فیصلے سے پہلے مجھے 2 معروضات کرنی ہے. انہوں نے کہا آپ تو بحث بھی ہو چکی ہے آپ پہ, آپ نے کیا. میں نے کہا نہیں جی. پھر وہ بڑے وکیل تھے خواجہ شریف صاحب, ہمارے مخالف جج بنے بعد میں ہائی کورٹ کے, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اس کا اخبار ہے نا, یہ سینٹر آف ایکٹیویٹی تھا, نوائے وقت اخبار میں تھا, میں یہ سینٹر آف ایکٹیویٹی ہے پولیس کے خلاف, یہ ذہنی طور پہ اینٹی پولیس ہے. میں نے کہا جی بالکل غلط ہے, میں پولیس کو سپورٹ بھی کرتا ہوں جہاں جائز کام پہ, ناجائز پہ سپورٹ نہیں کرتا, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پہ سپورٹ نہیں کر سکتا, یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے. انہوں نے کہا کیسے. میں نے کہا جج صاحب یہی میں چاہتا تھا, میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں. کہتے کیا. میں نے کہا کہ میں آپ کو یہاں کھڑے کھڑے 101 کیس زبانی بتاؤں گا کہ فلاں فلاں مقدمے میں جوڈیشل, میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کہا, جوڈیشل آفسر نے جوڈیشل انکوائری کے دوران یہ لکھا کہ فلاں شخص محمد دین پولیس نے مارا, فلاں علی احمد پولیس نے مارا, فلاں صدیق خان پولیس نے مارا. کہتے اچھا پھر. میں نے کہا میں گن کے 101 آپ کو بتاؤں گا, یہاں لکھ لیں. کمپیوٹر نہیں ہوتے تو اس وقت, آئی ٹی نہیں تھا اتنا. کہتے اچھا. میں نے کہا آپ اس کے جواب میں, یا یہ میرے مخالف وکیل, اس کے جواب میں مجھے ایک پولیس کانسٹیبل, ایس پی بہت بڑا آدمی ہوتا ہے, راؤ انوار تو ایس پی تھا نا, بہت بڑا تھا. میں نے کہا مجھے ایک پولیس کانسٹیبل کی ایسی لاش دکھائیں پورے پاکستان میں جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ پھانسی لگ کے آیا. میں نے کہا سنی, میں نے کہا سنی بات نہیں کرنی کہ عدالت نے سزا دی. عدالت نے تو بیسیوں کو کہا کہ قابل تعزیر ہے, اس کو پھانسی دیں, لیکن مجھے وہ لاش دکھائیں ایک جو پھانسی لگ کے آئی ہو. آپ کے باپ دادا نے, خواجہ شریف صاحب کے والد مرحوم میاں صاحب بڑے آدمی تھے. میں نے کہا وہ انہوں نے یہ ان کو بتایا ہو, خواجہ صاحب کو, خواجہ صاحب نے بچوں کو بتایا ہو, چوتھی نسل کو بتایا ہو کہ یار وہ کانسٹیبل تھا خان محمد, اس کو پھانسی لگی تھی. سوچنے لگ پڑے جج صاحب, چودھری یونس نام تھا ان کا.
میں نے کہا جج صاحب اگر وہ کانسٹیبل کو پھانسی نہیں لگی تو یہ 101 بندوں پہ جرم ثابت ہوا تو کہاں گیا وہ؟ میں تو 101 کیس بتا رہا ہوں آپ کو, آپ لکھتے جائیں, نوٹ کرتے جائیں, میں آپ کو تھانہ بھی بتاؤں گا, تاریخ بھی بتاؤں گا کہ یہ مرے. اسی لیے پولیس والے قتل ہوتے ہیں کہ عدالتیں اس اپنے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتی. سماؤ مجبوری ہے ان کی اپنی جگہ پہ, مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ جج صاحب نے مجھے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے اغوا ہو جائیں, میری بیوی قتل ہو جائے. میں نے کہا خدا نہ کرے, میں کیوں چاہوں گا. وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے راستے میں رکاوٹوں کے پہاڑ ہیں. یہ مان لیا, وہ دور کس نے کرنے؟ جو سیاستدان, جو حکمران راؤ انوار چودھری اسلم پیدا کرتے ہیں وہی رکاوٹیں دور کیوں نہیں کرتے؟ ریاست نہیں کرنے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان رکاوٹوں کو دور کرے, وہ در بند کر دیں جس در سے گزر کے ذیشان کاظمی, سرور کمانڈو, چودھری اسلم, راؤ انوار یہ بڑے بڑے قداور بن گئے. اگر ان کے قد کو آپ نے چھوٹا کرنا ہے تو کسی ایک کو سزا دے دیں. آپ سزا دے دیں گے تو نیا راؤ انوار مثال بن جائے گی, نیا راؤ انوار ہی پیدا نہیں ہوگا. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے سمجھا راؤ انوار کے ماورائے عدالت قتل کیا تھے. آپ کے خیال میں کیا راؤ انوار ایک ہیرو تھے جنہوں نے کراچی میں دہشت گردی کو ختم کیا, یا ایک ویلن جنہوں نے بے شمار بے گناہ انسانوں کی جان لی؟ یہ سب بتائیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں.